لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة البراءة: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محترم و معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا یہ تفسیر سورہ برات کا 13واں سیشن ہے اور 13واں ایپیسوڈ اور 13واں جلسہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا حاجیوں کو آپ پانی پلانا اور مسجد الحرام کا تعمیر کرنا، آباد کرنا، کمن آمن باللہ، کیا یہ دونوں کام اللہ پر ایمان لانے جیسا ہے اور آخرت پر ایمان لانے جیسا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، نہیں، ہرگز یہ کام اللہ کی راہ میں ایمان اور آخرت پر یقین اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور کبھی بھی اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے، ظالم قوم کی کبھی بھی رہنمائی نہیں کرتا ہے. ہم نے یہ اس آیت کے بارے میں بات کر لی تھی. چند پیغام آپ کو اس آیت سے عرض کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں ہم. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دیکھیے، اپنے عمل کے بارے میں بہت خوش فہمی کا شکار نہ ہو. کبھی اپنے اعمال کو بہت بڑا کیلکولیشن نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی نماز پڑھ لی، میں نے تو اتنے روزے رکھ لیے، میں نے تو اتنی قرآن پڑھ لیا، میں نے اتنا استغفار. کبھی بھی اس طرح کا کیلکولیشن انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ جو ہے عمل کو بغیر ایمان کے بالکل اسی طرح قرار دیتا ہے جیسے جسم ہو بغیر جان کے. تو اسی لیے کبھی بھی اپنے عمل کو، اچھے کام کو بہت کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ ہمیشہ خدا کے سامنے اپنے کام کے لیے سر جھکائے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، تیرا ناقص بندہ اپنے ناقص عمل کے ساتھ تیرے بارگاہ میں حاضر ہے اور تو ہی بہترین اجر دینے والا ہے، تو ہی بہترین ثواب دینے والا ہے. دوسری بات یاد رکھے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے
وہ دوسروں سے بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ بلند ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کی خدمتوں کا اور دوسرے لوگوں کی اچھائیوں کا ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اچھا کام کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرتے ہیں ان کی برابری تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو خداوند عالم کی نگاہ میں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اس کا رتبہ دوسروں سے سوا ہے، اگرچہ دوسرے لوگوں کا رتبہ بھی اللہ کے نزدیک مسلم ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، اگر کوئی آدمی مومن اور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، اس کو دوسروں لوگوں کے ساتھ، اس کو دوسرے سے کمپیئر کرے تو اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کا کمپیریزن جو ہے اس کو ملایا نہیں جا سکتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، وہ سیکریفائی کیا اس نے۔ آج ہمارے ملک میں اتنے جوان قربان ہوتے ہیں، ان کی قربانی کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر واقعاً وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں تو ان کی قربانی کے مقابل میں کوئی چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ خوب، یہ جو ہے، اب یہاں سے ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آج کا موضوع اسی پہ میرا سارا جو ہے ہائی لائٹ ہوگا اور اسی پہ سارا مرکوز رکھوں گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت میں پڑھیے، الذین آمنوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ انہی بڑے لوگوں میں سے الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہے، ان سے بڑا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ان سے بڑا کسی کو ثواب نہیں ملنے والا۔ ان کا رتبہ، اب دیکھیے یہاں دو کیٹیگری ہو گئی، ایک وہ ہے جو خالی جان دیتا ہے، ایک جان اور مال دونوں دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یقینی بات ہے جو مجاہد ہے اس کا رتبہ بلند ہے، لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ اس کا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اور جان مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ حقیقت میں کامیاب لوگوں کی بات اگر آپ کریں تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ ساری چیزیں ویلو رکھتی ہیں انسان کی۔ ایمان ہو، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، جہاد ہو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، ہجرت ہو یہ بھی پسند ہے، تقوی ہو وہ بھی پسند ہے، یعنی ساری چیزوں کی ویلو ہے۔ لیکن جو اپنی جان و مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اس کا رتبہ کچھ اور ہے، اس کا رتبہ کچھ۔ تو اب جو ہے یہاں سے دیکھیے، میری اور آپ کی نگاہوں میں کسی چیز کی ویلو ہو سکتی ہے۔ فرض کر لیے کہ میرے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، کہتے ہو ہاں اس کی ویلو ہے، نو ڈاؤٹ مان لیتا ہوں کہ ویلو، لیکن اس سب سے بڑی ویلو کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں؟ اللہ کی نگاہوں میں ان سب سے بڑا رتبہ کیا چیز ہے؟ ان سب سے بڑا رتبہ جو ہے اللہ کی نگاہوں میں ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب یہ جملہ، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ذرا غور کریں۔ میں اب جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک مثال ہے، ہجرت، جانتے ہیں ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت ظاہراً کہا جاتا ہے اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جانا۔ آج اگر آپ سے کہے کہ آپ ہجرت کیجیے، ہجرت آسان کام ہے؟ یقینی بات ہے، دیکھیے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جس جگہ پر
آپ اپنے دین پر عمل نہ کر سکتے ہوں وہ جگہ چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ سے کہا کہ بھائی گھر بار آپ چھوڑ دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کا حکم یہاں پر آزادی سے انجام نہیں دے رہے، آپ وہاں سے بھاگ جائیے۔ چھوڑنا آسان ہے، آپ یقین جانیے یہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی دو کیٹیگری ہے۔ ایک وہ ہے جن کے پاس سورسز ہیں، ٹھیک ہے، حالات اچھے ہیں، ان کے امکانات ہیں، آرام سے جا سکتے ہیں، کہیں اور بچ سکتے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب لیکن ایک آدمی کے پاس جانے کی طاقت نہ ہو، اس کے لیے ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت اس کے لیے ہے جو طاقت رکھتا ہے جانے کی۔ لیکن واقعی آپ بتائیے، کبھی آپ سوچئے کہ جو ہے یہ جو بار بار اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اب اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ انسان اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے، اپنا مال چھوڑ کے چلا جائے، اپنی پراپرٹی چھوڑ دے، کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی باتوں پر عمل کر سکیں، تاکہ اللہ کے قانون پر عمل کریں۔ واقعی آسان نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے اگر کوئی ہجرت کرے گا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت، خالص اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو زمین پر بہت خوشحالی ملنے والی ہے، بڑا سکون اور آرام ملنے والا ہے۔ اب آپ یہی جو ہے اسی جگہ سے آپ چاہتا ہوں آپ اندازہ کیجئے، ہجرت اسلام کی نگاہوں میں کتنی عظیم ہے۔ اتنی ہی ہجرت عظیم ہے کہ آج مسلمانوں کے فخر کی ایک وجہ ہجرت بتائی گئی، کیا ہجرت کرو، ہجرت کرو۔ خوب آج آپ دیکھیے کہ تاریخ یعقوبی میں اور تاریخ طبری میں جب اسلام بہت پھیل گیا تھا تو اب ایک سوال ہوا کہ بھئی ہم اسلامی تاریخ کو کیسے لکھیں، تو کوئی امپورٹنٹ حادثہ ایونٹ ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول کی ہجرت کو قرار دیا گیا وہ اہم ایونٹ کو۔ خوب ہجرت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں میں چاہتا ہوں آپ ذرا دھیان دیں کہ ہجرت جس کا اتنا مرتبہ ہے وہ کتنی طرح کا ہجرت، کتنی قسم کی ہجرت ہو سکتی۔ پہلی قسم کی ہجرت ہے علم حاصل کرنا۔ آپ یہ قرآن پڑھیے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومن کو وطن چھوڑنا نہیں چاہیے، تمام لوگوں کو اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ کیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بلکہ اگر ہر شہر سے کچھ لوگ چلے جاتے تھے، کوچ کر جاتے تھے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دینی معلومات حاصل کر سکتے، تو ان کے لیے کیا تھا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آتے، احکام اصلاحی سکھاتے اور اپنی قوم کی طرف پلٹ کر چلے آتے۔ تو ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان پڑھنے کے لیے ہجرت کرے، علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے۔ ایک حدیث آپ بہت مشہور حدیث ہے، اور پیغمبر نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے پیغمبر کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے استغفار کے لیے نکلتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ اب یقینی بات ہے، اب میں یہاں سے اٹھ کر کہیں جاؤں پڑھنے تو تکلیف تو ہوگی، شاید رہنے کی پریشانی ہو، کھانے پینے کی پریشانی ہو۔ آج بہت یہ سوال کیا جاتا ہے مولانا
ڈاکٹر بننے جا رہا ہے بیٹا ہمارا، تو کیا کرے، دین کے سارے قانون کو بھول جائے؟ علم اس لیے نہیں حاصل کرنا کہ قرآن اور اللہ کے قانون کو پامال کر دیں، علم حاصل اس لیے کرنا تاکہ ہم اللہ کے قانون پر عمل کر سکیں۔ اور اگر یہ زحمت نہ ہوتی تو اتنا ثواب کیوں ملتا تھا؟ اتنا ثواب کہ آپ علم پڑھنے کے لیے جائیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہوئے آگے جائیں۔ خوب، اب یہاں پر ایک دوسری بات، کبھی کبھی ہجرت اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ آج ایک مثال ہے، اگرچہ یہ 100% سعودیہ میں شیعوں کا جینا دوبھر ہے، ان کا گھر گرا دے رہے ہیں، ان کا مال برباد کر دے رہے ہیں، ان کی عزت کے اوپر بھی کبھی حملہ کرتے ہیں، ان کی جان کے اوپر بھی، کیوں؟ خالی وہ شیعہ ہیں۔ تو بہت سارے مومنین نے ایسا کیا ہے، بہت سارے سعودی جو ہے جن کے پاس طاقت تھی وہ دوسرے یورپ میں جا کر بس گئے، بالکل اسی طرح سے جیسے پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو بہت سارے علماء، بہت سارے مومنین یورپ میں جا کر بس گئے۔ تو یہ ایک ہجرت ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ جو ہے، جو دنیا میں اس اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں جب ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو طرح طرح سے ستایا جانے لگا، ان کی عزت اور جان و مال خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے ہمارے لیے ہجرت کی ہے، ہم تمہارے لیے اسی دنیا میں بہترین جگہ بنائیں گے اور تمہیں دیں گے، تمہارے لیے مہیا کریں گے۔ خوب، یہ ایک دوسری قسم کی ہجرت تھی۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو آیت پڑھی تھی میں نے، وہ ظلم کے خلاف ہجرت تھی۔ ہجرت جو حفظ دین کے لیے ہے، وہ پیغمبر کی یہ حدیث آپ سن لیجئے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا من فرّ بدینہ من الارض الی ارض، وہ جان لو جو لوگ اپنے دین کے لیے ایک زمین کے حصے کو چھوڑ کر کسی دوسرے زمین کے حصے میں جا کر بس جاتے ہیں، وَإِن كَانَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ، اگر ایک بالشت کے لیے ہی وہ دین بچانے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، تو عجیب جملہ پیغمبر نے فرمایا استوجب الجنہ، یہی ہجرت ان کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے یہ سیکریفائی کرے کہ اپنی زمین چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے اور کہیں دوسری جگہ چلا جائے، اللہ کہہ رہے تمہارے لیے جنت، تم جنت کے حقدار بن گئے۔ اسی طرح اگر کوئی ظلم کرے اور ظلم سے انسان اپنے آپ کو بچانے، طاقت نہیں ہے جواب دینے، اگر طاقت ہے تو جواب دینا ہے، اگر طاقت نہیں ہے جواب دینے کی تو کیا کرے؟ کہتے آپ وہاں سے چلے جائیے، اور اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ابھی کہا کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر جگہ عطا کرنے والا ہے، آپ کو اس سے بہترین جگہ عطا کرے گا۔ یہ تھی کہ ظالموں سے ان کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہجرت کرنا۔ چوتھی چیز جو اور بڑی ہے، دیکھیے وہ ہے کیا؟ ہجرت گناہوں سے۔ آج میں نے اسی باندرا میں بہت سارے جوان اور نیک بچے کہہ رہے مولانا بہت دل میں تمنا ہے کہ کچھ بری عادتیں ہیں چھوٹ جائے۔ ایک مثال ہے، ڈرگز پینے لگے معاذ اللہ، نشے کا شکار ہو گئے۔ ماہ مبارک ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اس نشے کی بری عادت کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے؟ آپ ذرا سنیے، یہ حدیث سنیے، اللہ جو ہے کیا کہہ رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے یقول الرجل حاجرت ولم یحاجر،
بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہجرت کیا ہے، لیکن وہ واقعاً اس نے ہجرت نہیں کیا۔ پھر عجیب جملہ ہے، فرمایا انما المہاجرون، مہاجر حقیقت میں وہ ہے الذین یہجرون السیئات، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہجرت واقعی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ وَلَمْ يَأْتُوا بِهَا، اور ہرگز گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ آج یہ مثلا ایک ہی کام نہیں ہے یہ خالی، آج کتنے ایسی گناہ ہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے لیے عادت پڑ گئی۔ جھوٹ بولنا، آج ہماری سوسائٹی میں جھوٹ بولنا ایک عام بات ہے، اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، اور جب عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تو پرہیز کیسے کرے؟ لیکن ایک آدمی اللہ کے لیے کتنا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کر لے، کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا بھلے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ اس کا درجہ تو حقیقت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہاجر ہے واقعی، اور جو مہاجر اللہ کی نگاہوں میں عظیم ثواب کا حقدار ہے۔ تو ایک اور دیکھیے، آج بہت سارے لوگ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا اللہ۔ میں دیکھیے کتنا عجیب بات ہے، ہم شاید نہیں کر پاتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب یہی بات آئی ہے تو آپ کو سنائی دیتا ہوں اور اسی میں بات سمیٹ لیتا ہوں۔ بات ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں بقیہ اس ٹاپک پہ ہوگی کہ ہجرت، تو 4 طرح کی ہجرت میں نے آپ کو بتائی۔ چوتھی ہجرت ہے گناہوں سے ہجرت کرنا۔ آج بہت ساری، ایک یہ ہے گندی عادت پڑ گئی ہے، پورن فلمیں دیکھ رہے ہیں، چھوٹتی نہیں، کیا کریں؟ بیوی موجود ہے، شرعی راستہ موجود ہے، اس کے باوجود نہیں چھوڑ رہے۔ تو واقعاً اگر یہ مہینے میں اللہ کے لیے کوئی ہجرت کرے تو واقعی روزے دار وہی بن جائے گا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے ہمارے پاس بہت ساری جو ہے، ایک مثال اس کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب ہجرت کی بات کی تو کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگ ہجرت کرو۔ کتنے لوگ تھے؟ آج ہماری تاریخ کہتی ہے 10 سے 15 لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ مشرکین ان کو بہت ٹارچر کرتے، حتیٰ 2-3 تو شہید ہو گئے ان کے ٹارچر کی بنا۔ حتیٰ خبا ابن ارطاط جو ہے یہ صحابی تھے، جب اسلام جو ہے پروان چڑھا اور کسی نے پوچھا کہ سنا تمہاری مالکہ نے بہت تمہیں ٹارچر کیا، تو انہوں نے کہا کہ سنا کیا، میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا، کہتا تھا گرم کر کے جو ہے یہ گرم کر کے لوہا جب لال ہو جاتا تھا تو یہ میرے اسی پیٹھ میں چبو دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ بس اسلام سے ہاتھ چھوڑ دو، اللہ کے ایمان کو چھوڑ دو، ٹارچر تمہیں نہیں۔ کہتا دیکھو، لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنے سوراخ اس کے اس پیٹھ میں ہیں، اسی کیا کرنے کی بنا پر لوہا گرم کر کے اس میں پیٹھ میں چبو دیا۔ آپ کبھی سوچئے، یہ یقینی بات ہے، اس نے برداشت کیا ہے۔ اب پیغمبر نے جب یہ دیکھا تو پیغمبر نے کیا کہا کہ تم لوگ جو ہے چلے جاؤ، کہاں؟ حبشہ کی طرف سفر کرو، حبشہ کی طرف۔ اور اس کے بعد فرمایا جاؤ، تمہارے لیے انشاءاللہ حبشہ کا سفر بہت فائدہ مند ہوگا، اور وہاں پر ایک طاقتور حاکم موجود ہے، انصاف والا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور وہ صلح اور آشتی اور محبت کی سرزمین تمہارے لیے ہوگی، اور وہاں تم جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، تمہارے لیے بہترین راستہ کھول دے گا۔ پیغمبر کی باتوں نے اثر کیا، اور چند دنوں میں ہی لوگ سفر کا راستہ چن لیتے ہیں۔
اور رات کو ہی انہوں نے آرام سے چھپ کر جو ہے کیا کیا، پیدل اور بعض سواری کے ساتھ جدہ کی طرف، جدہ آپ جانتے ہیں مکہ کے قریب جو ہے جگہ ہے، جدہ میں انہوں نے سفر کیا، جدہ پہنچے اور 10 یا 15 آدمی تھے، اور ان کا جو ہے فیس جناب جعفر تھے، جعفر ابن ابی طالب ان کا چہرہ تھے، اور ان میں 4 عورتیں، مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو جناب جعفر نے نجاشی کے سامنے یہ کہا، پوچھا کہ کیوں یہاں آئے ہو مکہ چھوڑ کر، اور تم نے کیوں اپنا پرانا دین چھوڑ کر نیا دین اپنا لیا اور اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا؟ تو جناب جعفر نے فرمایا، ہم وہ گروہ تھے، ہم وہ انسان تھے جو جاہل تھے، بت پرست تھے، اور مردہ کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، ہم ان لوگوں میں سے تھے، اور ہم ہمیشہ برا کام کرنے کے پیچھے ہی بھاگتے تھے، جیسے پڑوسیوں کو ستانا، اور جو کمزور ہیں، لاچار لوگ ہیں، ان پہ اپنی طاقت، اپنی زور آزمائی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگ و جدل کرنا۔ اسی طرح یہ ہمارے حالات، ہم اسی جو ہے روش پر اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار ہماری زندگی میں ایک نور آیا، وہ نور جو پاک سرزمین سے نکلا تھا، اور وہ چاہتا تھا ہم سب سچے کام، صحیح کام کریں۔ اس نے اللہ کی توحید کی طرف ہمیں دعوت دیا، اور دعوت دینے کے بعد ہم سے کہا کہ نہیں، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، اور یہ اچھا نہیں ہے، اور پھر ہمیں کہا کہ امانت ادا کرو، غلیظ چیزوں سے پرہیز کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جنگ و جدل نہ کرو، اور اپنی خواہشات جنسی بھی غلط راستے سے پورے نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور یتیموں کا، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا مال نہ کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ہم اس پر ایمان لائے، اے نجاشی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جس چیز کو اس نے حرام قرار دیا تھا حرام کیا، جو حلال قرار دیا تھا حلال قرار دیا، اور ہم نے جو ہے اس ساری برائیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن ہمارے مقابل میں کفار قریش نے کیا کیا؟ ہمارے خلاف شب و روز اقدام کیا، ہمیں ٹارچر کیا، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اپنے دین سے ہمارے اٹھار لیں، اور پھر سے اسی برائی کی طرف چلے جائیں۔ اسی لیے ہم اس جگہ پر آئے ہیں، اور ایک عادل بادشاہ کے سامنے اپنا اسٹینڈ پیش کر رہے ہیں، اس امید میں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جناب جعفر کی باتوں نے نجاشی کے اوپر اتنا اثر کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے کہا کہ قرآن جو تمہارے نبی لائے ہیں قرآن پڑھو۔ تو جناب جعفر نے سورہ مریم کی 16 سے 35 آیت نمبر پڑھی، اور اسلام میں جناب مریم کی پاکیزگی اور جناب عیسیٰ کا رتبہ بتایا۔ یہ آخر سورہ تک نہیں پہنچے تھے کہ نجاشی ڈھاڑے مار مار کر روتا تھا، عیسائی علماء بلند آواز سے روتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کی رونا بند ہوا تو انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کے بعد کہا، یہ تو وہی چیز ہے جو موسیٰ نبی یا عیسیٰ نبی لے کر آئے تھے، یہ اس کا تو سارا چشمہ ایک ہی جگہ سے پھوٹا ہے۔ اور پھر کہا، جاؤ، قریش سے کہا، جاؤ یہاں سے تم لوگ، ہرگز ان کو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اور جب ان لوگوں نے ایک چال چلی کہ ان کا عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، مسلمانوں کو پوچھئے، تو جناب عیسیٰ کے بارے میں
پھر جناب جعفر طیار نے یہ آیت پڑھی، ہوا عبد اللہ، ہمارا پیغمبر کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ رسول اس کے رسول تھے، وہ روح اس کی روح تھے، وہ کلمتہ القاها الی مریم البتول العذراء، اور وہ کلام تھے جو اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو دیا۔ یہ کہا، جیسے ہی یہ کہا حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت خوش ہوا، اور عیسیٰ کی قسم، اللہ کی قسم، اور کہہ کے اس سے کہا اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی عیسیٰ تھے، اس سے علاوہ کچھ اور نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ دیکھیے، میں نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور بات ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ اس ہجرت کے نتیجے میں اسلام نے کیا کیا، نجاشی تک دین کو پہنچا دیا۔ آج ہمارے پاس روایت میں ہے کہ پیغمبر کو نجاشی نے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ مر گیا تو پیغمبر نے مدینے میں نماز جنازہ پڑھی اسے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ دیکھو۔ اور پھر جو ہے جب یہ حبشہ سے یہ قافلہ واپس آیا تو آج تاریخ کہتی ہے کہ 40 حبشہ کے مسلمان بھی آئے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے، دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب دیکھا کہ وہ مسلمان یہاں غریب ہیں تو یہی حبشہ کے لوگ واپس گئے، رسول اللہ سے اجازت لے کر واپس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس بہت سارے مال ہیں، ہم وہاں پر جائیں گے اور لائیں گے، ہم مسلمانوں کو دیں گے تاکہ ان کی حالت اچھی ہو جائے۔ سورہ قصص میں آیت 52 سے 54 تک اسی بارے میں نازل ہوئی۔ تو ہجرت بے شک سخت ہوتی ہے، لیکن اگر واقعاً کوئی انسان ہجرت کرے، چاہے گناہ سے، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے ظالموں کے چنگل سے بھاگنے کے لیے، یا اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اس کا اسلام میں بڑا رتبہ ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ اسی کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، جب یزید نے مدینے میں اہل بیت رسول پر ظلم کرنا شروع کیا تو امام حسین نے کیا کہا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کبھی آپ سوچئے کتنا دشوار تھا امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، پورا مدینہ رو رہا تھا مولا نہ جائیے، اے میرے آقا مدینہ نہ چھوڑیے، لیکن امام کہتے تھے اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اب مدینہ میرے لیے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ نانا کی مزار موجود ہے، اس کے باوجود پیغمبر کا نواسہ کہہ رہا ہے نانا اب تمہاری مزار پر مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک وقت ہے کہ تیار ہوا یہ قافلہ۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ محملیں سج گئیں، پردے لگ گئے، سیدانیاں خیموں سے اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع کرتی ہیں۔ کہتا میں نے ایک منظر دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بار بنی ہاشم کے جوانوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنا تھا کہ ایک شہزادی اپنے گھر سے باہر نکلی، ایک جوان آگے بڑھا، دو زانوؤں بیٹھ گیا، ایک عباس آگے بڑھے، بازوؤں کو پکڑا، محمل میں سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون بی بی تھیں جن کی عظمت اتنی ہے، جن کی جلال القدری اتنی ہے؟ حسین خود اٹھ کر ٹہلنے لگے بھائی بہن کے استقبال کے لیے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ علی کی لاڈلی زینب ہے؟ حمید ابن مسلم اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں جب 28 رجب کو یہ قافلہ جا رہا تھا تو میں مدینے میں موجود تھا، اور جب مدینے واپس آیا تو راوی کہتا ہے ارے ایک بار بہن نے اسی علی کی بیٹی نے امام سجاد سے کہا
بیٹا ذرا مدینے کے لوگوں سے کہہ دو ذرا نانا کے حرم سے دور چلے جائیں، نانا کے حرم سے دور چلے جائیں۔ لو ارباب اعضاء تصور کہتا ہے وہ دور گئے ہوں گے۔ اب مقتل کا یہ جملہ ہے، بی بی نانا کی مزار پر آئی اور ایک عجب جملہ کہا، نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو سفر سے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے۔ نانا ارے میں بھی تحفہ لائی ہوئی ہوں، لیکن نہیں پوچھو گے میرا یہ تحفہ کیا ہے۔ نانا ارے یہ پشت کھول کے دکھاؤں، میں نے کربلا سے شام سے کوفہ کتنے درے کھائے ہیں۔ نانا آؤ تمہیں دکھاؤں، ارے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ نانا آؤ تمہیں بتاؤں، ارے میرے اوپر وہ ظلم ہوا ہے۔ نانا جس کو الفاظ میں بیان۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی گناہوں میں شمار فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ ہمیں دوستداران اہل بیت میں قرار فرما۔ ماہ مبارک کی تاریخیں اے اللہ گزر رہی، ہمیں نماز، دعا، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے جوان نوجوان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔